اچھا، آپ نے ارکان بھی بتا دیے، آپ نے شرطیں بھی بتا دیں. جی. ان ارکان میں اور شرطوں میں دو چیزیں نہیں آئیں جی. جس کو ہم تو بہت بنیادی مطلب چیز سمجھ رہے تھے. ایک حق مہر نہیں اس کا ذکر آپ نے کیا، اور ایک جو خطبہ نکاح ہے اس کا ذکر نہیں کیا. تو کیا یہ دونوں چیزیں یہ رکن یا شرط نہیں ہیں؟ جی. نکاح کے اندر مہر یہ بیوی کا حق ہے، اس کو دیا جائے گا، نکاح کا حصہ ہے، لیکن یہ اس کا رکن یا اس کی شرط نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات بعض نکاح ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر حق مہر مقرر ہی نہیں کیا جاتا. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم عورتوں کو چھونے سے پہلے اور حق مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو، تو پھر تم نے ان کو کیا دینا ہے، ان کو آپ کچھ نہ کچھ فائدہ دے دیں. جو صاحب حیثیت ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے دے گا، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح میں اگر حق مہر مقرر نہیں ہوا ہے تو بھی نکاح ہو جاتا ہے. تو اگر یہ نکاح میں حق مہر ضروری ہوتا، یہ اس کا رکن ہوتا یا شرط ہوتی، تو اللہ رب العزت قرآن مجید کی اس آیت میں اس چیز کو بیان نہ فرماتے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ جس کا حق مہر مقرر نہیں ہوا تھا. تو معقل بن سنان اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہا مہر نسائہا، کہ اس عورت کو اس کی جو خاندان کی دیگر عورتیں ہیں ان کے مطابق اس کو مہر دیا جائے گا. اس کو کہتے ہیں مہر مثلی. بلکہ آگے فرمایا کہ لا وقصہ ولا شططہ، نہ تو کمی بیشی ہوگی اس میں، وعلیہ العدہ، یہ عدت بھی گزارے گی، ولہ المیراث، اور اس کے لیے وراثت بھی ہوگی. یعنی اس کے خامد فوت ہو گئے تھے لیکن حق مہر مقرر نہیں ہوا تھا. تو مہر جو ہے یہ عورت کا حق ہے، اس کو دینا چاہیے. لیکن اگر نکاح کے اندر حق مہر مقرر نہیں ہو سکا تو نکاح ہو جائے گا، اس نکاح کی صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اور اس میں ایک بات اور بھی ہے، اگر حق مہر مقرر نہیں ہوتا اور بیوی کہہ دیتی کہ مجھے حق مہر نہیں چاہیے، اس نے اپنا حق اگر خود ہی چھوڑ دیا ہے، تو پھر آپ بغیر حق مہر کے جو ہے آپ نکاح کر سکتے ہیں. ایک بات تو آپ نے یہ کی. دوسری بات اس بات میں ایک سوال ہے جی کہ اگر حق مہر کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے جی تو پھر ہم دوسری طرف احادیث سنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس نے حق مہر ادا نہیں کیا، حق مہر اس نے ادا نہیں کیا اور وہ اسی طرح فوت ہو گیا، تو وہ گویا کہ زندگی بھر وہ زنا کرتا رہا. وہ اس معنی میں ہے کہ اس نے حق مہر مقرر کیا تھا لیکن دیا نہیں ہے. اب اس کے اوپر یہ فرض ہے یا اس کے اوپر یہ قرض ہے کہ وہ اس حق مہر کو ادا کرے. جیسے کسی بندے پہ قرض ہوتا ہے تو اس کی وفات کے بعد سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا. تو اسی طرح اگر اس کا حق مہر رہتا ہے تو پھر وہ اس کی جائیداد میں سے پہلے یہ حق مہر کا قرض یہ ادا کیا جائے گا، اس کے بعد اس کی وراثت تقسیم ہوگی. آج اگر کوئی شخص حق مہر نہ باندھے، جی، مقرر ہی نہ کرے، تو نکاح ٹھیک ہوگا؟ اگر بیوی معاف کر دے اور اس حق مہر کے حق کو چھوڑ دے تو پھر وہ نکاح ہو جائے گا. نکاح پھر بھی ہو جائے گا اگر جس طرح کہ جب قرآن مجید میں اللہ نے بیان کر دیے ہے اور حدیث سے ثابت ہو گیا ہے تو نکاح ہو جاتا ہے. لیکن اس کی ادائیگی کے حوالے سے کہ وہ ادا کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے، تو وہ ضروری ہے. وہ جب آپ نے مقرر کیا تو پھر اس کو ادا کرنا ضروری ہے، الا یہ کہ عورت معاف کر دے. جی، دوسری چیز اس میں خطبہ نکاح کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے، تو نکاح کا خطبہ دینا یہ نکاح کے مستحبات میں سے ہے، اس کی مسنون چیزوں میں سے ہے. یعنی نکاح کے موقع پر ایک باقاعدہ تقریب منعقد ہو، اس میں خطبہ پڑھا جائے اور اس میں لوگ کافی سارے موجود ہوں، اس کا باقاعدہ اعلان کیا جائے، تو یہ نکاح کا رکن یا نکاح کی شرط نہیں ہے، یہ مستحبات میں سے ہے. افضل ہے کہ آپ یہ پڑھیں، لیکن اگر نہ بھی پڑھا جائے تو نکاح ہو جائے گا. ایک شخص کے نکاح پہ خطبہ نکاح نہیں پڑھا گیا تو نکاح ٹھیک ہے؟ نکاح ٹھیک ہے.